بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم بن عبداللہ بن عمر حفید الفاروق، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ حفید کا معنی کیا ہے؟ پوتا۔ نواسے کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ سبطن۔ نواسے کو سبطن کہتے ہیں، سبطن۔ حفیدن کا معنی پوتا۔ کان سالم ثقة کثیر الحدیث عالیا فی الرجال ورعا، ابن سعد کا قول ہے۔ ابن سعد بہت بڑے محدث اور علم جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں۔ ابن سعد کان سالم، حضرت سالم ثقہ تھے۔ ثقہ معنی جن کی حدیث پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کو حدیث کی اصطلاح میں ثقہ کہتے ہیں۔ ثقہ کثیر الحدیث، بہت زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے تھے۔ عالیا فی الرجال، رجال کے درمیان بڑا عالی رتبہ تھا۔ ورعا، پرہیزگار تھے۔ ہا نحن اولائی فی خلافت الفاروق رضوان اللہ علیہ، وہا ہی ذی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعج بغنائم الحرب التي احرزها المسلمون من اسلاب یزدجرد آخر ملوک الفرس۔ دیکھیے، ہم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے عہد میں ہیں۔ عہد میں ہیں کا مطلب ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے عہد کی ہے، ان کے زمانے کی ہے۔ اور یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک اس جنگ کے مال غنیمت سے، جنگ کے اس مال غنیمت سے بھرا ہوا ہے۔ تعجو، بھرا پڑا ہے، اٹا ہوا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ التی احرزها المسلمون، جنگ کے اس مال غنیمت سے بھرا ہوا ہے جو مسلمانوں نے حاصل کیا تھا اہل فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی ملکیت سے یا اس کے مال میں سے۔ اسلاب جو حاصل کیا جاتا ہے چھین کر کے، اور مال غنیمت کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ چھین کر ہی۔ دشمن کا مال، دشمن سے جب لڑائی ہوتی ہے اور دشمن شکست کھا جاتا ہے، جنگ میں ایک دوسرے کا مال بھی حاصل کیا جاتا ہے، اسی کو غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت۔ غنائم، غنیمت ان کی جمع ہے۔ فَلَقَدْ كَانَ فِيهَا مِن تِيجَانِ الْأَكَاسِرَةِ الْمُرَصَّعَةِ بِالْجَوْهَرِ وَمَنَاطِقِهِمُ الْمَرْصُوفَةِ بِاللُّؤْلُؤِ وَسُيُوفِهِمُ الْمُحَلَّاةِ بِالْيَاقُوتِ وَالْمَرْجَانِ مَا لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ عَيْنٌ مِّن قَبْلُ۔ اس میں کسریٰ کے جواہر سے مزین تاج اور موتی لگے ہوئے ان کے قالین، مناطق قالین پٹے، وَمَنَاطِقِهِمُ الْمَرْصُوفَةِ بِاللُّؤْلُؤِ، موتی لگے ہوئے پٹے۔ مناطق کہتے ہیں وہ پٹے مخصوص قسم کے جو بادشاہ اپنے سینے پر یا اپنی کمر پر باندھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مناطق۔ وَمَنَاطِقِهِمُ الْمَرْصُوفَةِ بِاللُّؤْلُؤِ، اور
موتی جڑے ہوئے بادشاہوں کے کسراؤں کے پٹے کمر بند، وسیوفہم المحلات بالیاقوت والمرجان، اور یاقوت اور مرجان سے جڑی ہوئی ان کی تلواریں، ما لم تقع علیہ عین من قبل، وہ حاصل ہوئی تھیں جو کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ما لم تقع علیہ عین، دیکھیے یہ ما یہاں آیا ہے اور اس کے 3 بیان پہلے آئے ہیں، یہ ما مبین ہے اور اس کے 3 بیان پہلے آ چکے، اس ما لم تقع علیہ عین من قبل کے ما سے پہلے وہ کیا کیا آئے ہیں؟ کان فیہا من تیجان الاکاسرہ، ایک، ومن مناطقہم المرصوفۃ باللؤلؤ، 2، ومن سیوفہم المحلات بالیاقوت والمرجان، یہ 3، یہ سب بیان ہیں۔ اور ما لم تقع علیہ عین من قبل، یہ مبین، اس ما کا بیان ہے۔ فیہا ہا ضمیر کا مرجع غنائم حرب، اس مال غنیمت میں کسراؤں کے موتیوں سے جڑے ہوئے یا موتیوں سے مرصع مزین تاج، تیجان تاج کی جمع، موتیوں سے مزین تاج اور جواہرات سے آراستہ و پیراستہ کمر بند، اور یاقوت اور مرجان لگی ہوئیں ایسی تلواریں تھیں جو اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ ما لم تقع علیہ عین من قبل، جو اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ وقد کان دیکھی نہیں تھی یعنی اہل عرب نے نہیں دیکھی تھی، اہل عرب نے نہیں دیکھی تھی۔ سور من حیات الصحابہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں ایک صحابی کا قصہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام صحابی کا؟ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ایران کا ایک شہر ہے ابو اللہ، یہ ایرانیوں کی چھاونی تھی، عہد فاروقی کا قصہ ہے، ایرانیوں کی سب سے بڑی چھاونی تھی، ان کی فوجیں، ان کے ہتھیار سب سے زیادہ اسی شہر ابو اللہ میں تھے۔ تو اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ یہ بڑے عجیب خدا مست انسان تھے، صحابی تھے، بدری صحابہ میں تھے۔ تو ایک جگہ انہوں نے پہلے کبھی چاول نہیں دیکھے تھے، کیا بات اس پر آئی کہ کبھی دیکھی ایسی تلواریں، ایسے موتی لگے ہوئے، تو اس لیے کہ عرب ایک بہت خشک علاقہ اور انتہائی تنگ دستی والا علاقہ تھا۔ عرب یعنی جزیرۃ العرب، حجاز کا علاقہ جس کو کہتے ہیں، تو وہاں مال کی فراوانی بالکل نہیں تھی۔ تو انہوں نے زندگی میں اس وقت پہلی مرتبہ چاول دیکھے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ یہ چاول ہیں اور کھانے کی چیز ہے، اس کو زہر سمجھ بیٹھے تھے۔ کیا سمجھ بیٹھے؟ زہر سمجھ بیٹھے تھے کہ ہو سکتا ہے دشمن نے ہمارے راستے میں ڈال دی ہے، ختم ہو گیا تھا، کھانا ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی ان کے پاس بچا نہیں تھا، تو فاقہ ہو گیا، پریشان۔ تو انہوں نے 2-3 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ کہیں سے کچھ ملے، ابتغوا من فضل اللہ، ڈھونڈنے سے اللہ تعالیٰ دیتا، کچھ کرنے سے، کچھ محنت کرنے سے دیتا ہے۔ گئے تو انہیں 2 بوری ملی اور دیکھے نہیں تھے کبھی، اس لیے کھائے نہیں۔ کہا پہلے ایک گھوڑا کھا لے، تو اگر وہ گھوڑا مرنے لگے گا تو ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، گھوڑے کو کھا لیں گے ذبح کر کے۔ تو یہاں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ لکھا نا کہ ما لم تقع علیہ عین من قبل، جو دیکھے نہیں، کسی نے دیکھے نہیں، تو ایرانی جو بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے، ان کے
قالین، ان کے باغ میں بچھے ہوئے قالین سونے اور چاندی کے تاروں سے بنائے جاتے تھے، یعنی بادشاہ کسریٰ کے۔ تو ایسی ایسی چیزیں ملی تو ظاہر ہے کہ یہ عرب کے لوگوں نے کب دیکھی تھی، جنہیں ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکہ یا کافور پہ نمک کا دھوکہ، ہے نا۔ کافور کو نمک بیٹھے تھے ایک موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو بہرحال انہوں نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں دیکھی نہیں تھیں، ہے نا، مگر پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی صحبت نے انہیں آفتاب اور مہتاب بنا دیا۔ وقد كان مع هذه الكنوز الطائلة الهائلة حشد كبير من سبايا الفرس، اور ان زبردست خزانوں کے ساتھ ساتھ اہل فارس کے قیدیوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ وقد كان مع هذه الكنوز الطائلة الهائلة، ان زبردست خزانوں کے ساتھ ساتھ اہل فارس کے قیدیوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ حشد کبیر من سبایا الفرس، سبایا کس کو کہتے ہیں؟ قیدی، عورتیں، قید کی ہوئی عورتیں ہوں تو ان کو کہا جائے گا سبایا، سبیون کا معنی قید کرنا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَهُنَّ بَنَاتُ يَزْدَجُرْدَ ثَلَاثُ، اور ان کے درمیان، ان بینہن، ان قید ہو کر آنے والے عورتوں کے درمیان خود کسریٰ شاہ فارس یزدجرد کی 3 لڑکیاں بھی تھیں۔ حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ کے قصے میں ہم پڑھ چکے ہیں، 3 لڑکیاں بھی تھیں، خود بادشاہ یزدجرد کی بیٹیاں تھیں، قید ہو کر آئیں۔ فشراہن علی رضی اللہ عنہ بثمن جزل وعرض علیہن طائفة من المع شباب المسلمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمت دے کر انہیں خرید لیا۔ بڑی قیمت کس کو دی؟ بیت المال کو، مسلمانوں کے بیت المال کو بڑی قیمت دے کر کے انہیں خرید لیا۔ اس قصے میں وہاں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں تھا مشورہ، و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور عزت والے لوگوں کو عزت سے رکھنا چاہیے، تو اس طرح انہیں عام قیدیوں کی طرح خرید و فروخت کے لیے پیش نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ذرا عزت کا معاملہ ہو۔ تو چنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نے خرید لیا بڑی قیمت دے کر کے۔ وعرض علیہن طائفة من المع شباب المسلمین، اور خود ان کے سامنے مسلمانوں کے خوبصورت یا کشش والے یا دلکش نوجوانوں کی ایک ٹیم پیش کی، ایک جماعت پیش کی ان کے سامنے، یعنی وہ نوجوان جو ذرا عزت والے تھے، حیثیت والے تھے، جن کا ایک مقام تھا، چمک دمک والے نوجوان۔ کیسے؟ چمک دمک والے نوجوانوں کی ایک جماعت ان کے سامنے کی، ان کے سامنے پیش کی کہ آپ ان میں سے جس کو پسند کریں اس سے نکاح کر لیں۔ فاختارت احداہن الحسین بن علی سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے، ان میں سے ایک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ وَأَنْجَبَتْ لَهُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ، اور حضرت حسین کے لیے انہوں نے زین العابدین علیہ الرحمہ کو جنم دیا۔ وَأَنْجَبَتْ لَهُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ، انجب ینجب، انجاب کا معنی پیدا کرنا، حضرت حسین کے لیے انہوں نے زین العابدین رحمہ اللہ کو جنم دیا۔ واختارت الثانیۃ محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری بیٹی نے
محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا۔ وَأَنْجَبَتْ لَهُ الْقَاسِمِ أَحَدَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، اور ان کے لیے انہوں نے قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں سے ایک قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا، ہے نا۔ جلیل القدر تابعی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، کیا نام؟ قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ قاسم بن، یہ بھی کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ دوسری صاحبزادی کس کی؟ یزد جرد کی۔ کس کی؟ فارسی میں یزد گرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یزد گرد۔ ہاں، فارس کے تھے نا، فارس کے تھے۔ اس زمانے میں ایران نام نہیں تھا۔ اس زمانے میں آج کل جو نام ایران ہے، یہ نام اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں یا تو کہتے تھے عجم اور یا کہتے تھے فارس۔ واختارت الثالثة عبد اللہ بن عمر خلیفۃ المسلمین، اور تیسری نے خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کو منتخب کیا۔ تیسری نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ظاہر ہے کہ یہی نوجوان کشش والے ہو سکتے ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ اس معاشرے میں ان 3 بزرگوں سے بڑھ کر کے اور کوئی تھا نہیں، اور پھر دوسری پیڑھی میں ان کے صاحبزادوں سے بڑھ کر کے اور کشش والا اور عزت والا اور ہر لحاظ سے قابل کون ہو سکتا تھا؟ بہرحال بادشاہ کی بیٹیاں تھیں تو انتخاب بھی انہوں نے اسی حساب سے کیا۔ ایک بادشاہ کی شہزادیاں تھیں تو ظاہر عقل مند بھی تھی، دانا تھی۔ وَأَنْجَبَتْ لَهُ سَالِمًا حَفِيدَ الْفَاروق وَأَشْبَهَ النَّاسِ سَمْتًا بِهِ، اور انہوں نے تیسری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور شکل و صورت میں حضرت فاروق کے سب سے زیادہ مشابہ، سمتن بھی یعنی ان کے عادت اخلاق کردار میں، عادت و اخلاق اور کردار میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے سالم بن عبداللہ بن عمر کو جنم دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک کے بطن سے پیدا ہوئے زین العابدین علی بن حسین بن علی، اور دوسری کے بطن سے پیدا ہوئے قاسم بن محمد بن ابو بکر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور تیسری کے بطن سے پیدا ہوئے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فتعالوا نقف على صور وضاءة من حیات سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعن ابیہ وعن جدہ۔ تو آئیے ہم سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابیہ وعن جدہ کی زندگی کے کچھ تابناک نقوش سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ فتعالوا نقف على صور وضاءة صور وضاءة، کچھ تابناک نقوش۔ آئیے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے کچھ تابناک نقوش سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ وعن ابیہ وعن جدہ، اللہ ان سے، ان کے والد سے اور ان کے دادا سے راضی ہو۔ ولد سالم بن عبد اللہ فی رحاب المدینہ المنورہ مثوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودار ہجرتہ، وفي أجوائها العابقة بطيوب النبوة المتألقة بسن الوحي درج وشب، وفي كنف أبيه العباد الزهاد صوام الهواجر قوام الأسحار تربى۔ سالم بن عبداللہ مدینہ منورہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ، مثوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کیا کریں گے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ اور آپ کے دارالہجرہ مدینہ منورہ کے دامن میں پیدا ہوئے۔ وفی اجوائها العابقۃ بطیوب النبوہ، اور نبوت کی خوشبوؤں سے معطر اس کی فضاؤں میں، نبوت کی خوشبوؤں سے معطر اور وحی کی روشنی سے چمکنے والی اس کی فضاؤں میں نشو و نما پائی، پرورش پائی، نشو و نما پائی۔ وفی اجوائها العابقۃ بطیوب النبوۃ المتعلقۃ بسن الوحی، العابقہ بطیوب النبوہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ نبوت کی خوشبوؤں سے معطر، نبوت کی خوشبوؤں سے معطر، المتعلقہ چمکدار، المتعلقہ بسن الوحی، وحی کی روشنی سے، وحی کی کرنوں سے منور۔ اجوا منا جون کی جمع ہے، اجواءن، ماحول، کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ماحول میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، ماحول میں، یہ سب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وفی اجوائها العابقۃ بطیوب النبوہ المتعلقۃ بسن الوحی درج و شب، درجہ کے معنی نشو و نما پانا، شبہ کے معنی جوان ہونا، شبہ شب۔ وفی، اور نبوت کی خوشبوؤں سے معطر اور وحی کی روشنی سے منور مدینہ منورہ کی فضاؤں میں انہوں نے نشو و نما پائی۔ وفی کنف ابیہ العباد الزہاد، اور اپنے عبادت گزار زاہد، دوپہر میں روزہ رکھنے والے اور صبح کو تہجد پڑھنے والے، قوام الاسحار، اسحار مانا صبح کے وقت، صبح کا وقت مطلب صبح صادق سے تھوڑا پہلے کا وقت، سحر، سحر کے وقت تہجد پڑھنے، قوام کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کے آگے کھڑے رہنے والے، قوام کا معنی کیا ہے؟ اپنے رب کے آگے کھڑے رہنے والے، دوپہر میں روزے رکھنے والے اور اپنے رب کے آگے سحر کے وقت میں کھڑے رہنے والے، یعنی نمازیں پڑھنے والے، عابد، زاہد، متقی، باپ کے آغوش میں تربیت پائی۔ وفی کنف، کنف کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آغوش میں۔ وفی کنف ابیہ العباد الزہاد صوام الہواجر قوام الاسحار تربى وباخلاقہ العمریۃ تخلق، اپنے عبادت گزار زاہد، دوپہر میں روزہ رکھنے والے، سحر کے وقت رب کے سامنے کھڑے ہونے والے، اپنے والد محترم کی آغوش میں پرورش پائی اور ان کے عمری اخلاق سے متخلق ہوئے یا اخلاق سے مزین ہوئے۔ وباخلاقہ العمریۃ تخلق، اور آپ کے عمری اخلاق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے عادات اور اخلاق سے آراستہ پیراستہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بڑے زبردست تھے، انتہائی، یعنی ایک اعلیٰ نمونہ تھے رجولت کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وَلَقَدْ رَأَى فِيهِ أَبُوهُ مِن مَخَايِلِ التُّقَى وَعَلَائِمِ الْهُدَى وَأَبْصَرَ فِي سُلُوكِهِ مِن شَمَائِلِ الْإِسْلَامِ وَأَخْلَاقِ الْقُرْآنِ فَوْقَ مَا كَانَ يَرَاهُ فِي إِخْوَتِهِ، اور ان کے والد نے ان میں تقوی کی علامتیں، ہدایت کی نشانیاں اور ان کے برتاؤ میں اسلام کے عادات اور قرآن کریم کے اخلاق اپنے بھائیوں سے زیادہ دیکھے۔ فوق ما کان یراہ فی اخوتہ، ان کے بھائیوں سے زیادہ دیکھے۔ ان کے والد محترم نے ان میں مخایل التقی، مخایل التقی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تقوی کے مظاہر، تقوی کی علامتیں، تقوی کی علامتیں، تقوی کے مظاہر، علائم الہدی، ہدایت کی نشانیاں یا ہدایت کی علامتیں، وَأَبْصَرَ فِي سُلُوكِهِ، اور ان کے برتاؤ میں اسلام کی خصلتیں اور قرآن کریم کے عادات و اخلاق اس سے زیادہ دیکھے جو وہ ان کے بھائیوں میں دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی ذات میں ان کے بھائیوں سے زیادہ دیکھی۔ کس نے؟ ان کے والد محترم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، فَأَحَبَّهُ حُبًّا مَلَكَ عَلَيْهِ شِغَافَ قَلْبِهِ،
اور جس بچے میں شرافت کی نشانیاں زیادہ ہوتی ہے، جو شریف زیادہ ہوتا ہے، والد محترم اس سے ظاہر ہے محبت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے ان سے ایسی محبت کی جس نے ان کے دل پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ملک علیہ شغاف قلبہ، ایسی محبت کی یا انہیں ان سے ایسی محبت ہو گئی جو ان کے دل پر غالب آ گئی۔ وخالط منہ حبات فؤادہ، اور ان کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی۔ خالط منہ حبات فؤادہ، اور ان کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی۔ حتی لامہ اللائمون فی ذلک، یہاں تک کہ ملامت کرنے والوں نے اس سلسلے میں انہیں ملامت کر دی۔ یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ کیا؟ یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی تھی، تو اس سلسلے میں انہیں بھی ملامت کرنے والوں نے ملامت کی تھی۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انی لاجد ریح یوسف، کیا آیت ہے؟ لولا ان تفندون، لولا ان تفندون، کیا؟ جب کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، اور تذکرہ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ لوگ کچھ کہیں گے۔ کیا؟ اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ناصح ہے، کیا؟ ملامت گر ہے نا، ملامت گر، نصیحت کرنے والے اردو میں اور عربی میں سب جگہ ان کو شاعروں نے کوسا ہے نا، کن کو؟ ناصحوں کو۔ عزل العوازل حول قلب التائه وهو الأحبة منه في سودائه، متنبی کہتا ہے نا، دوستوں کی محبت دل کی بالکل بیچو بیچ ہے، اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت یا ملامت گروں کی ملامت دل کے آس پاس باہر رہتی ہے، دل کے اندر نہیں پہنچتی ہے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی وہاں کیا کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے، اور کب؟ یعنی برسوں گزر جانے کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب یوسف کو جدا کیا گیا تھا، بھائیوں نے کنویں میں لے جا کے ڈالا تھا، کم عمر تھے، اب جب ان کو واپس خوشبو آنے لگی ہے تب مصر کے بادشاہ بن چکے، تو ظاہر ہے 25-30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، 20 سال میں تو کوئی کمی رہی ہی نہیں ہوگی۔ اتنے سال تک غائب رہنے کے بعد پھر اگر کہے باپ کہ مجھے آج خوشبو آ رہی ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تم پاگل ہو، کیا کہیں گے؟ پاگل ہو، ہے نا۔ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے سالم سے اتنی محبت تھی، حتی لامہ اللائمون فی ذلک، اس سلسلے میں ملامت گروں نے انہیں ملامت کر دی۔ فقال، چنانچہ انہوں نے کہا یلوموننی فی سالم وَأَلُومُهُمْ، یلوموننی فی سالم وَأَلُومُهُمْ وَجِلْدَةُ بین العین والانف سالم۔ وہ مجھے سالم کے سلسلے میں ملامت کرتے ہیں اور میں انہیں ملامت کرتا ہوں۔ یلوموننی فی سالم، وہ مجھے سالم کے سلسلے میں ملامت کرتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں۔ وَأَلُومُهُمْ، اور میں انہیں برا بھلا کرتا ہوں۔ سالم تو آنکھ اور ناک کے درمیان کی کھال ہے، سالم تو آنکھ اور ناک کے درمیان کی کھال ہیں، چمڑی ہیں، یعنی اتنے عزیز ہیں، بے انتہا عزیز ہیں، ہے نا۔ شعر کہہ دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں،
تو اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کتنی محبت تھی. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَبُثُّهُ مَا وَعَاهُ صَدْرُهُ مِنْ حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جانب ان کے سینے میں محفوظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہیں سکھانے کے لیے ان کی جانب متوجہ ہوئے یا ان پر توجہ کی. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، اور ان پر توجہ کی یا ان کی جانب متوجہ ہوئے. يَبُثُّهُ مَا وَعَاهُ، يَبُثُّهُ کا مفعول بہ ثانی ہے ما وعاہ صدرہ، اور ما وعاہ ما کا بیان من حدیث رسول اللہ، ان کے سینے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں محفوظ کی تھیں وہ حدیثیں حضرت سالم کو سکھانے کی غرض سے، سکھانے کے لیے ان کی جانب متوجہ ہوئے. وَيُفَقِّهُهُ فِي دِينِ اللَّهِ، انہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی سمجھ دیتے یا دین کا فقیہ بناتے. وَيُمَلِّيهِ مِن كِتَابِ اللَّهِ، اور انہیں کتاب اللہ سکھاتے یا لکھواتے. سکھانا ہے اس کی مطلب اور مفاہیم سمجھانا. ثُمَّ دَفَعَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ الشَّرِيفِ، پھر انہیں حرم شریف لے کر گئے. ثم دفع به الى الحرم الشریف، پھر انہیں حرم شریف لے کے گئے. وكان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال معمورا بطائفة كبيرة من جلة الصحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، وكان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جلیل القدر صحابہ کی ایک جماعت سے بھری ہوئی تھی. فحيثما ألم الفتى بركن من أركانه ألفى أمامه نجما فيه ألق من سن النبوة وعبق من طيوب الرسالة الغراء. چنانچہ جہاں کہیں بھی یہ نوجوان مسجد نبوی کے گوشوں میں سے جس گوشے میں بھی جہاں کہیں بھی یہ چلا جاتا تو وہاں ایک ایسا ستارہ، اپنے سامنے ایک ایسا ستارہ پاتا. الفا امامہ، الفا ای وجد، اپنے سامنے ایسا ستارہ پاتا جس میں فیہ علق من سن النبوہ، جس میں نبوت کی کرنوں کی چمک ہوتی، جس میں نبوت کی کرنوں کی یا نبوت کی روشنی کی چمک ہوتی، اور رسالت کی خوشبوؤں کی مہک ہوتی. وعبق من طیوب الرسالۃ الغراء، الرسالۃ الغراء یعنی چمکدار رسالت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشبوؤں کی مہک ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی مسجد نبوی میں جس گوشے میں بھی چلے جاتے یا جس مجلس میں بھی چلے جاتے، جدھر بھی جاتے وہاں، جس حلقے درس میں بھی چلے جاتے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہی موجود ہوتا. شیخ حلقہ کون ہوتا؟ کوئی نہ کوئی صحابی ہوتا. نجمن، کوئی ستارہ ہوتا. فیہ علق، علق پیچھے آیا بالتعلق یتعلق آیا اور عبق آیا، تو علق اور عبق دونوں آئے. علق منا چمک اور عبق منا مہک. وَأَيْنَمَا رَمَى بِطَرْفِهِ أَوْ أَلْقَى بِسَمْعِهِ أَبْصَرَ خَيْرًا وَسَمِعَ بِرًّا، اور جدھر اپنی نگاہ اٹھاتے یا جدھر کان لگاتے ادھر خیر ہی دیکھتے اور بھلائی ہی سنتے. أَيْنَمَا رَمَى بِطَرْفِهِ أَوْ أَلْقَى بِسَمْعِهِ، طرف ناک کو کہتے ہیں، جدھر اپنی آنکھ کرتے، أَوْ أَلْقَى بِسَمْعِهِ یا جہاں کہیں اپنا کان لگاتے، ابصر خیرن بھلائی ہی دیکھتے، وسمع برن اور نیکی ہی سنتے، یعنی نیکی کی بات ہی سنتے، بھلائی کی بات چیز ہی دیکھتے. وبذلك اتیح له ان یاخذ عن طائفة من جلة الصحابة على رأسهم ابو ایوب الانصاری وابو ہریرہ. اسی وجہ سے انہیں یہ فرصت ملی، یہ موقع ملا کہ جلیل القدر صحابہ کی ایک جماعت سے علم حاصل کریں. علی رأسہم، جن میں سب سے پیش ابو ایوب انصاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. علی رأسہم ابو ایوب الانصاری و ابو ہریرہ، ان میں سب سے پیش ابو ایوب انصاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. و ابو رافع،
اور تیسرے ابو رافع، و ابو لبابہ چوتھے ابو لبابہ، و زید بن الخطاب اور زید ابن خطاب. وَذَلِكَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى وَالِدِهِ عبد اللہ بن عمر، اور یہ سب ان کے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ، یہ عبداللہ ابن والد کے علاوہ، یعنی ان کے والد تو تھے ہی تھے، ان کے علاوہ یہ سب بھی. فما لبث ان غدا علما من اعلام المسلمین، چنانچہ بہت جلد یہ مسلمانوں کے عظیم علماء میں سے ایک ہو گئی. علم کہتے ہیں چمکدار چیز کو، اور جھنڈے کو بھی کہتے ہیں. کس کو؟ جھنڈے کو بھی، جو سب سے اوپر رہتا ہے اور دور سے نظر آتا ہے. وَسَيِّدًا جَلِيلًا مِّن سَادَةِ التَّابِعِينَ، اور عظیم الشان تابعین میں سے ایک جلیل القدر تابعی. وَأَحَدَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فِي دِينِهِمْ، اور مدینہ منورہ کے ان فقہاء میں سے ایک جن کا مسلمان اپنے دینی معاملات میں سہارا لیتے تھے، جن کا مسلمان اپنے دینی معاملات میں سہارا لیتے تھے، یعنی جن سے رجوع کرتے تھے. وَيَأْخُذُونَ عَنْهُمْ شَرِيعَةَ رَبِّهِمْ، اور ان سے اپنے رب کی شریعت حاصل کرتے. وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ فِي مُعْضِلَاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور دین اور دنیا کی مشکلات میں جن سے رجوع ہوتے، دین اور دنیا کی مشکلات میں، مشکل معاملات میں جن سے رجوع ہوتے تھے. وَكَانَ الْوُلَاةُ يَأْمُرُونَ قُضَاتَهُمْ إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الْقَضَايَا أَنْ يَدْفَعُوا بِهَا إِلَيْهِمْ، اور والی اپنے قاضیوں کو حکم دیتے تھے. والی کون ہوتے تھے؟ وہ حکمراں کی جانب سے مقرر ہوتے تھے، بادشاہ کی جانب سے، خلیفۃ المسلمین کی جانب سے ہر شہر پر مقرر ہوا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں والی، جمع اس کی ولات. جس طرح والی مقرر ہوتے تھے، اسی طرح قاضی بھی مقرر ہوا کرتے تھے. تو قاضی فیصلے سنایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جو فقہا تھے یہ ان سب سے ہٹ کر کے تھے. تو والی اپنے قضات کو، قاضیوں کو حکم دیتے تھے کہ جب ان کے سامنے مقدمے پیش ہوں تو مقدمے لے کر کے ان کے پاس جائیں، مقدمے لے کر کے ان کے پاس. کن کے پاس؟ فقہائے مدینہ منورہ، فقہائے مدینہ منورہ کے پاس جائیں، جن میں قاسم بن محمد بن عبد الرحمن اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ تھے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْمَسْأَلَةُ اجتمعوا جميعا ونظروا فيها ثم لا يقضي القضاة الا برأيهم، پھر جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا تو وہ سب کے سب جمع ہو جاتے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْمَسْأَلَةُ، جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو یہ سب فقہا جمع ہوتے. وَنَظَرُوا فِيهَا، اور اس میں غور و خوض کرتے. ثُمَّ لَا يَقْضِي الْقُضَاةُ إِلَّا بِرَأْيِهِمْ، پھر قاضی لوگ ان کی رائے کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے. قاضی لوگ نہیں فیصلہ کرتے تھے مگر انہی کی رائے کے مطابق. وَكَانَ أَسْعَدَ الْوُلَاةِ حَظًّا وَأَطْيَبَهُمْ أُحْدُوثَةً وَأَقْرَبَهُمْ إِلَى النَّاسِ وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشُورَةِ سالم بن عبد اللہ وَيَلْتَزِمُ بِتَوْجِيهِهِ. اور والیوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور سب سے زیادہ خوش قسمت اور لوگوں کے دلوں کی سب سے زیادہ قریب اور خلفاء کے یہاں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ ہوتا تھا جو سالم بن عبداللہ کا مشورہ لیا کرتا تھا اور ان کی رائے کی پابندی کرتا تھا. یعنی فقہائے مدینہ میں بھی سب سے زیادہ، سب سے اونچا مقام کس کو حاصل تھا؟ سالم بن عبداللہ کو. اور جو قاضی، جو والی ان کے مشورے کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لوگوں کے دلوں میں بھی وہی اترتا تھا، ہے نا. لوگ بھی کس کی قدر کرتے ہیں؟ اس لیڈر کی قدر کرتے ہیں جو کسی ان کے لوگوں کے محبوب انسان سے تعلق رکھتا ہے نا.
اسی لیے لیڈر لوگ، نیتا لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے بھانپتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون ایسی شخصیت ہے جو ہمارے میدان میں تو آنے کی نہیں، مگر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگوں کے نزدیک محبوب ہے وہ، پھر وہ اما الذين يخالفون امره فقد كانت المدينه تنبو بهم ولا تتحمل ولايتهم۔ اما الذين يخالفون امره، اب وہ والی یا وہ والی اور وہ قاضی جو ان کی مخالفت کرتے تھے، کن کی؟ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے تھے، فقد كانت المدینة تنبو بهم، تو مدینہ منورہ ان سے نفرت کرنے لگتا تھا، مدینہ منورہ ان سے نفرت کرنے لگتا تھا، ولا تتحمل ولایتہم، اور ان کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایسے لوگوں کو جانا، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ وَنَضَّرَ فِي الْجَنَّةِ رُوحَهُ، ایک لائن چھوٹ گئی ہے، من ذلك ان عبد الرحمن بن الضحاک ولی المدینة فی خلافت یزید بن عبد الملک، ان میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ضحاک یزید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ کے والی ہو کر آئے۔ عبد الرحمن بن ضحاک یہ یزید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ کے والی بن کر کے آئے۔ وکانت فاطمۃ بنت الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ونظر فی الجنۃ روحہ قد ترملت وانقطعت الى اولادها، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ یہ رضی اللہ عنہ ونظر فی الجنۃ روحہ، یہ حضرت حسین کے لیے اللہ ان سے راضی ہو اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو تر و تازہ رکھے۔ قد ترملت، بیوہ ہو گئی تھی، فاطمہ بنت حسین بیوہ ہو گئی تھی، وانقطعت الی اولادها، اور اپنی اولاد کے لیے منقطع ہو چکی تھی، یعنی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ وانقطعت الی اولادها، اور اپنی اولاد کے کام میں مشغول ہو گئی تھی، ان کی تربیت میں مشغول ہو گئی تھی۔ فتقدم الیہا ابن الضحاک وخطبها لنفسه، تو والی عبد الرحمن ابن الضحاک ان کے پاس گئے اور اپنے لیے نکاح کا پیغام دے دیا۔ کس کو؟ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ فقالت واللہ ما ابغی الزواج، کہا خدا کی قسم میں نکاح کرنا نہیں چاہتی، کہا میں خدا کی قسم نکاح کرنا، چونکہ حکومت امویوں کی تھی اور امویوں کو اس خاندان سے اور اس خاندان کو امویوں سے سخت دشمنی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے یہی اموی لوگ تھے، تو انہوں نے منع کر دیا، واللہ ما ابغی الزواج، خدا کی قسم میں نکاح کرنا نہیں چاہتی، وَلَقَدْ قَعَدْتُ عَلَى بَنِيَّ وَوَقَفْتُ نَفْسِي عَلَيْهِمْ، میں اپنے بیٹوں کے سہارے بیٹھ گئی ہوں اور اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ فَجَعَلَ يُلِحُّ عَلَيْهَا وَهِيَ تَحْتَالُ فِي الْاِحْتِذَارِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُخَاشَنَةٍ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِ، تو وہ اصرار کرنے لگا، فَجَعَلَ يُلِحُّ عَلَيْهَا، وہ ابن الضحاک عبد الرحمن ابن الضحاک یہ اصرار کرنے لگا، جَعَلَ يُلِحُّ عَلَيْهَا اصرار کرنے لگا، وَهِيَ تَحْتَالُ فِي الْاِعْتِذَارِ إِلَيْهِ، اور یہ معذرت کرنے میں حیلے بہانے کرتی، من غیر مخاشنۃ خوفا من شرہ، اور اس کے شر کے ڈر سے بغیر کسی سختی کے، من غیر مخاشنۃ بغیر کسی سختی کے، مخاشنہ سخت لہجہ، یعنی جواب دینے میں سخت لہجہ نہیں اپناتی، ڈر یہ تھا کہ سخت لہجے میں اگر منع کروں گی تو چونکہ دشمنوں کا خاندان ہے نا، پہلے ہی سے دشمنی رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ گزند نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ فلما وجدها تأباه قال لها والله لئن لم ترضينني
لکی زوجن لآخذن اکبر بنیکی وَلَأَجْلِدَنَّهُ بِتُهْمَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ فَلَمَّا وَجَدَهَا تَأْبَاهُ، جب دیکھا کہ وہ مسلسل انکار کر رہی ہیں، جب دیکھا کہ انکار کر رہی ہیں تو کہا واللہ خدا کی قسم اگر تم مجھے اپنے لیے بطور شوہر کے پسند نہ کرو گی تو میں تمہارے سب سے بڑے بیٹے کو گرفتار کر لوں گا، لآخذن اکبر بنیک، میں تمہارے بڑے بیٹے سب سے بڑے صاحبزادے کو گرفتار کر لوں گا اور شراب پینے کی تہمت میں انہیں کوڑے لگاؤں گا، وَلَأَجْلِدَنَّهُ بِتُهْمَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ، شراب پینے کی تہمت میں، یعنی شراب پینے تہمت کا مطلب کیا ہے؟ الزام لگا کر کے، بہتان باندھ کر کے، ایسا نہیں کہ شراب پیتے تھے، شراب کی تہمت لگا کر، بہتان لگا کر کے انہیں کوڑے لگاؤں گا۔ لم ترضیننی یا لم ترضینی، لم ترضینی ہونا چاہیے نا، نون اعرابی تو حذف ہو جائے گا نا، لم ترضین ہے نا، ترضا ترضیانی ترضون ترضین ہے نا، نون اعرابی حذف ہو جائے گا، ہاں ایک نون زائد ہے، غلط لکھ دیا گیا، لم ترضیننی نہیں، لم ترضینی، کیا ہے؟ لم ترضینی، واللہ لئن لم ترضینی لکی زوجا، خدا کی قسم اگر تم مجھے بطور شوہر اپنے لیے مجھ سے راضی نہ ہوگی تو میں تمہارے سب سے بڑے بیٹے کو گرفتار کروں گا اور شراب پینے کی تہمت میں انہیں کوڑے لگاؤں گا۔ فاستشارت سالم بن عبد اللہ فی امرها، چنانچہ انہوں نے سالم بن عبداللہ سے مشورہ لیا اس سلسلے میں، کس نے؟ حضرت فاطمہ نے، فاطمہ بنت حسین نے حضرت سالم بن عبداللہ سے مشورہ لیا اس سلسلے میں۔ فأشار علیہ بأن تکتب للخلیفۃ کتابا تشکو فیہ الوالیہ وتذکر قرابتها من رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ورحمها فی آل البیت، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خلیفے کو ایک خط لکھیں، خلیفے کو ایک خط لکھیں جس میں وہ والی کی شکایت کرے، وَتَذْكُرُ قَرَابَتَهَا مِن رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت، اپنی رشتہ داری کا تذکرہ بھی کریں، وَرَحِمَهَا فِي آلِ الْبَيْتِ، اور آل بیت سے ان کے تعلق کو بھی ذکر کریں، یہ ذکر کریں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کو اور آل بیت سے ان کے رشتے کا بھی تذکرہ کریں۔ فَكَتَبَتِ الْكِتَابِ وَأَنْفَذَتْهُ مَعَ رَسُولٍ لَهَا إِلَى دِمَشْقِ، چنانچہ انہوں نے خط لکھا، وَأَنْفَذَتْهُ، اور اپنے ایک قاصد کے ساتھ دمشق بھیج دیا، انہوں نے ایک خط لکھا اور اپنے قاصد کے ساتھ وہ خط دمشق بھیج دیا۔ ما كاد الرسول يمضي بالكتاب حتى جاء أمر الخليفة إلى ابن هرمز عامله على ديوان المال في المدينة بأن يقدم عليه ليرفع إليه حسابه، فقام ابن هرمز يودع أصحاب الحقوق عليه فاستأذن على فاطمة بنت الحسين مودعا وقال إني ماض إلى دمشق فهل لك من حاجة؟ فقالت نعم، تخبر امیر المؤمنین بما القى من ابن الضحاک وما يتعرض به الی۔ ما كاد الرسول يمضي بالکتاب، یہ قاصد خط لے کر گیا بھی نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں شعبہ مال کے ذمہ دار ابن ہرمز کے پاس خلیفے کا حکم پہنچا کہ وہ بِأَن يَقْدَمَ عَلَيْهِ لِيَرْفَعَ إِلَيْهِ حِسَابَهُ، کہ وہ ان کے پاس حساب لے کر کے آئیں، کہ وہ ان کے پاس آئیں، لِيَرْفَعَ إِلَيْهِ حِسَابَهُ، تاکہ وہ ان کا حساب دے دیں، حساب پیش کریں، ہے نا۔ یعنی مدینہ منورہ میں والی تو کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ضحاک، اور وہاں پر مالیات کے ذمہ دار کون تھے؟ ابن ہرمز، مالیات کے ذمہ دار، یعنی بیت المدینہ منورہ میں بیت المال کے ذمہ دار تھے ابن ہرمز۔ ان کے پاس خلیفۃ المسلمین کا حکم آیا
کہ وہ ان کے پاس آئیں اور حساب دیں۔ چنانچہ ابن ہرمز تیار ہوئے، یودع اصحاب الحقوق علیہ، ان پر جن لوگوں کے حقوق تھے ان سے رخصت لینے کے لیے۔ چنانچہ وہ فاطمہ بنت حسین کے پاس بھی گئے انہیں الوداع کہنے کے لیے، اور کہا انی ماض الی دمشق، میں دمشق جا رہا ہوں، فہل لک من حاجہ، آپ کا کوئی کام ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ آپ امیر المؤمنین کو بتا دیں گے، تخبر امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین کو بتا دیں گے کیا؟ بما، وہ جو ابن الضحاک کی جانب سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، بما القا من ابن الضحاک، جو کچھ ابن الضحاک کی جانب سے میرے ساتھ ہو رہا، بما القا، جو کچھ میں پا رہی ہوں، یعنی جو کچھ میرے ساتھ ابن الضحاک کی جانب سے ہو رہا، وما يتعرض به الی، وما يتعرض به الی، اور جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے، یعنی چھیڑ چھاڑ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے، وَأَنَّهُ لَا يَرْعَى حُرْمَةً لِعُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَخَاصَّةً سالم بن عبداللہ، اور یہ کہ وہ مدینہ منورہ کے علماء کی عزت و احترام کا خیال نہیں کرتا، وَأَنَّهُ لَا يَرْعَى، اور وہ رعایت نہیں کرتا، حُرْمَةً لِعُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ کے علماء کے عزت کی رعایت نہیں کرتا، اور خاص طور سے سالم بن عبداللہ کا، خاص طور سے سالم بن عبداللہ کا احترام نہیں کرتا۔ فلام ابن ہرمز نفسه على زیارتها اذ ما كان يريد ان يحمل شكواها من ابن الضحاك الى الخلیفة، چنانچہ ابن ہرمز نے اپنے آپ کو ان کی ملاقات پر ملامت کی۔ ابن ہرمز نے ملامت کیسے کی؟ کہ اگر نہ جاتا تو اچھا تھا، ہے نا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ آگے کھائی پیچھے کنواں، ہے نا۔ اگر بادشاہ کو جا کے کہوں گا تو ابن الضحاک جو عامل والی مدینہ منورہ ہے اس کی ناراضگی، اور اگر نہ کہوں تو ادھر شخصیت بھی بہت عظیم الشان ہے، فاطمہ بنت حسین اور سالم بن عبداللہ، ہے نا۔ اذ ما كان يريد ان يحمل شكواها من ابن الضحاك الى الخلیفہ، اس لیے کہ وہ ابن الضحاک کے بارے میں ان کی شکایت خلیفہ تک لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ ابن ہرمز ابن الضحاک کے بارے میں ان کی شکایت خلیفہ تک لے جانا نہیں چاہتا۔ اذ ما كان يريد ان يحمل شكواها، لے جانا نہیں چاہتا تھا، ما كان يريد ان يحمل شكواها، ان کی شکایت لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وصل ابن هرمز الى دمشق في نفس اليوم الذي وصل فيه الرسول الذي يحمل كتاب فاطمة بنت الحسين، فلما دخله، ابن ہرمز دمشق اسی دن پہنچے جس دن وہ قاصد پہنچا تھا جو فاطمہ بنت حسین کا خط لے کے آیا تھا۔ ابن ہرمز دمشق اسی دن پہنچے جس دن فاطمہ بنت حسین کا خط لے کر آنے والا قاصد پہنچا تھا، نامہ بر پہنچا تھا۔ فلما دخل على الخلیفہ استخبره عن احوال المدینہ وسأله عن سالم بن عبداللہ وصحبه من الفقهاء وقال له، جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچا تو خلیفہ نے مدینہ منورہ کے احوال ان سے جاننے چاہے اور ان سے سالم بن عبداللہ اور ان کے ساتھی فقہا کے بارے میں خاص طور سے پوچھا۔ وقال له، اور ان سے کہا، هل هناك امر ذو شأن جدیر بأن يعلم، هل هناك امر ذو شأن جدیر بأن يعلم، کیا وہاں کوئی اہم بات ہے، کیا وہاں کوئی اہم بات ہے جو جاننے کے لائق، جدیر بأن يعلم، جو جاننے کے لائق کوئی اہم بات ہے جو مجھے بتانی چاہیے آپ کو، او خبر ذو خطر حری بأن یذکر، یا کوئی اہم خبر ہے جو قابل ذکر ہو، او خبر ذو خطر، یا کوئی گمبھیر خبر ہے، یا کوئی
گمبھیر خبر ہے جو ذکر کرنے کے لائق ہو. فلم یذکر لہ شیئا من قصۃ فاطمہ بنت الحسین، تو فاطمہ بنت حسین کا قصہ کچھ بھی نہیں ذکر کیا. اس شخص نے ہرمز نے ابن ہرمز نے حضرت فاطمہ بنت حسین کا قصہ بالکل نہیں ذکر کیا. ولم یشر بشیء الی موقف الوالی من سالم ابن عبداللہ، اور سالم ابن عبداللہ کے بارے میں والی کا کیا موقف تھا اس کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا. سالم بن عبداللہ کے بارے میں والی مدینہ منورہ کے موقف کے بعد میں من آیا کرتا ہے، موقفی من کذا، میرا موقف اس سلسلے میں یہ. تو سالم بن عبداللہ کے بارے میں والی مدینہ منورہ کے موقف کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا. وفیما هو جالس عنده يرفع له حسابه اذ دخل الحاجب وقال اصلح اللہ الامیر ان بالباب رسول فاطمہ بنت الحسین. اور وہ ان کے پاس بیٹھا ہی تھا، ان کے پاس بیٹھا ہی تھا، یرفع له حسابہ، حساب کتاب دے رہا تھا. اذ دخل الحاجب، کہ دربان آ گیا. اذ دخل الحاجب، کہ دربان آ گیا اور کہا اصلح اللہ الامیر، بادشاہ سلامت. اصلح اللہ الامیر اردو میں کہتے تھے بادشاہ کو جو خطاب کرنا ہوتا تھا کیا کہتے تھے؟ بادشاہ سلامت. عربی میں کہا ہے اصلح اللہ الامیر، دعائیہ کلمہ، اصلح اللہ الامیر، بادشاہ سلامت. دروازے پر فاطمہ بنت حسین کے قاصد ہیں، دروازے پر فاطمہ بنت حسین کے قاصد. فتغیر وجہ ابن ہرمز، ابن ہرمز کا چہرہ بدل گیا، ابن ہرمز کا چہرہ بدل گیا. وقال اطال اللہ بقال امیر ان فاطمہ بنت الحسین حملتنی رسالۃ الیک واخبر الخبر. اطال اللہ بقال امیر، اللہ بادشاہ کی عمر لمبی کرے، فاطمہ بنت حسین نے مجھے ایک خط دیا تھا. حملتنی رسالۃ الیک، فاطمہ بنت حسین نے مجھے آپ کے لیے ایک خط دیا تھا. واخبرہ الخبر، اور انہیں پورا قصہ کہہ سنایا. فما ان سمع الخلیفۃ مقالتہ حتی نزل عن سریرہ وقال لا ام لک، جو ہی خلیفہ نے اس کی بات سنی، فما ان سمع الخلیفۃ مقالتہ، جو ہی خلیفہ نے اس کی بات سنی تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آئے. نزل عن سریرہ، اپنے تخت سے نیچے اتر آئے. وقال لا ام لک، تیرا ناس ہو. لا ام لک کا مطلب تیری ماں مرے، لا ام لک، تیرا ناس ہو. الم اسألک عن شؤون المدینة واخبارها، الم اسألک عن شؤون المدینة واخبارها، کیا میں نے تم سے مدینہ منورہ کے حالات اور اس کی خبریں نہیں پوچھی تھی؟ الم اسألک عن شؤون المدینة واخبارها، کیا میں نے تم سے مدینہ منورہ کی خبریں اور اس کے حالات نہیں پوچھے تھے؟ اَيَكُونُ لَدَيْكَ مِثْلُ هَذَا الْخَبَرِ وَتَكْتُمُهُ عَنِّي، کیا اس قسم کی خبر تمہارے پاس ہو اور تم مجھ سے اسے چھپاؤ؟ یعنی اتنی عظیم الشان، اتنی بڑی خبر ہو تمہارے پاس اور تم مجھ سے چھپا رہے ہو. فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ بِالنِّسْيَانِ، بھولنے کا عذر بیان کیا، نسیان کا عذر بیان کیا، بھولنے کا، کیا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا. ثم اذن للرسول فادخل علیہ، پھر قاصد کو ثم اذن للرسول، قاصد کو اجازت دی گئی. فادخل علیہ، قاصد کو اندر بلایا گیا. فاخذ الکتاب منہ وفضہ وجعل یقرأہ والشرر یتطایر من عینیہ، چنانچہ خط لیا، اس قاصد سے خط لیا، وفضہ، اس کو کھولا اور اس کو پڑھنے لگے. وجعل یقرأہ، اس کو پڑھنے لگے. والشرر یتطایر من عینیہ، اور خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی، اچھل رہی تھی. والشرر یتطایر، شرر کہتے ہیں چنگاریوں کو، چنگاری، گویا کہ ان کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکل رہی. وَأَخَذَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِخَيْزُرَانٍ كَانَ فِي يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ، اور اپنے ہاتھ میں موجود لکڑی یا چھڑی سے یا عصا سے زمین کو مارتے ہوئے کہنے لگے. لَقَدِ اجْتَرَأَ ابْنُ الضَّحَّاكِ عَلَىٰ آلِ رسول اللہ،
لقد اجترأ ابن الضحاک علی آل رسول اللہ، ابن الضحاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جری اور نڈر ہو گیا، ولم یسخ لنصح سالم بن عبد اللہ فیہم، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سالم بن عبداللہ کی نصیحت پر بھی کان نہیں دھرا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں سلسلے میں سالم بن عبداللہ کی نصیحت کو بھی نہیں سنا۔ هل من رجل يسمعني صوته وهو يعذب في المدينة وانا على فراشي هذا في دمشق، کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے مدینہ منورہ میں اس کے عذاب کی آواز سنا دے اور میں دمشق میں میرے اس بستر پر رہوں۔ هل من رجل يسمعني صوته وهو يعذب في المدينة، کیا کوئی بندہ ہے جو مجھے اس کی آواز سنا دے، ابن الضحاک کی آواز سنا دے، اس حال میں کہ اسے مدینہ منورہ میں سزا دی جائے۔ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِ هَذَا فِي دِمَشْقِ، اور میں دمشق میں میرے اسی بستر پر رہوں، یعنی صوت ابن الضحاک، یعنی ابن الضحاک۔ ابن الضحاک نے کہا نا کہ تم ایسا کرو اور نہ میں تمہارے بڑے بیٹے کو پکڑ کر کے اس کو کوڑے ماروں گا۔ فقیل له نعم یا امیر المؤمنین لیس للمدینة الا عبد الواحد بن بشر النضری فولہ ایاہ وہو مقیم الان فی الطائف، ان سے کہا گیا جی عبد الواحد بن بشر النضری مدینہ منورہ کے لیے بس وہی لائق ہے، لیس للمدینہ الا، مدینہ منورہ کے عبد الواحد بن بشر النضری ہی لائق ہیں، انہیں مدینہ کا والی بنا دیجئے، اور وہ آج کل طائف میں مقیم ہے، وہو مقیم الان فی الطائف، وہ آج کل طائف میں مقیم۔ فقال نعم واللہ نعم انہ لہا، خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ مدینہ منورہ کے لائق ہے۔ ثم دعا بقرطاس وکتب بیدہ، پھر خط منگایا، کاغذ منگایا اور اس میں اپنے ہاتھ سے لکھا، من امیر المؤمنین یزید بن عبد الملک الى عبد الواحد بن بشر النضری السلام علیکم، امیر المؤمنین یزید بن عبد الملک کی جانب سے عبد الواحد بن بشر النضری کو السلام علیکم، اما بعد فانی قد ولیتک المدینہ، میں نے آپ کو مدینہ منورہ کا والی بنایا، فاذا جاءک کتابی هذا فتوجہ الیہا واعزل عنہ ابن الضحاک، جب میرا یہ خط آپ کے پاس آ جائے تو آپ مدینہ منورہ جائیں اور وہاں سے ابن الضحاک کو معزول کر دیں، ابن الضحاک کو اس کے عہدے سے ہٹا دیں۔ وَفْرِضْ عَلَيْهِ غَرَامَةً مِقْدَارُهَا 40,000 دینار، اور اس پر تاوان لگائیے 40,000 دینار کا تاوان لگائیے، جرمانہ لگائیے۔ وَعَذِّبْهُ حَتَّى أَسْمَعَ صَوْتَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، اور اس کو ایسا عذاب دیجئے، ایسی سزا دیجئے کہ میں مدینہ منورہ سے یہاں اس کی آواز سن لو۔ اخذ صاحب البرید الکتاب، اخذ صاحب البرید، ڈاک والا، صاحب البرید کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکیے کو، ڈاکیے نے خط لیا، یعنی اس زمانے میں جو بھی ہوتا تھا ڈاکیا۔ وَمَضَى يَحُثُّ الْخُطَى نَحْوَ الطَّائِفِ عَنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، اور وہ مدینہ منورہ کے راستے سے طائف کی جانب تیز تیز چلنے لگے۔ مضى يحث الخطى، يحث الخطى مانا تیز تیز چلنا، حث يحث، الخطى خطوۃ کی جمع قدم کو کہتے ہیں۔ مضى يحث الخطى نحو الطائف عن طريق المدینہ، مدینہ منورہ کے راستے سے طائف کی جانب تیز تیز چلنے لگے۔ فلما بلغ المدینة لم يدخل على واليها ابن الضحاك ولم يسلم عليه فأوجس الوالي خيفة في نفسه، جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، یعنی شام سے جب آ رہے تھے راستے میں مدینہ منورہ، پھر آگے طائف کی جانب جانا تھا، یوں جانا تھا، مدینہ منورہ پہنچا جب یہ تو والی مدینہ ابن الضحاک کے پاس نہیں گئی، لم يدخل، اب چونکہ ایک خلافت کا شخص، حکومت کا شخص وہاں سے آئے اور وہاں کے حاکم کے پاس نہ جائے تو شک ہوتا ہے، تو وہ ابن الضحاک کے پاس گئے نہیں، ولم یسلم علیہ، اور نہ ان کو سلام کیا۔ فاوجس الوالی خیفۃ فی نفسہ، انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کر لیا، والی نے، ابن الضحاک نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ وارسل الیہ ودعاہ الی بیتہ، ان کے پاس قاصد بھیجا اور اپنے گھر بلایا۔ وسألہ عن سبب قدومہ، اور آنے کا سبب پوچھا۔ فلم یبح لہ بشیء، انہیں کچھ نہ بتایا۔ فلم یبح لہ بشیء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ فرفع ابن الضحاک طرف فراشہ وقال انظر فنظر فاذا کیس قد ملئ دنانیر، ابن الضحاک نے اپنے بستر کا ایک کنارہ اٹھایا، کیا کیا؟
ابن الضحاک نے اپنے بستر کا ایک کنارہ اٹھایا، وقال اور کہا انظر ادھر دیکھو، کیا کہا؟ انظر ادھر دیکھو، فنظر چنانچہ اس قاصد نے دیکھا، فاذا کیس کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تھیلی ہے جو دنانیر سے بھری ہوئی ہے، دینار سے، سونے کے سکے کو دینار بولتے ہیں، اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے۔ یہ رشوت ہے، کیا؟ جو برا ہوتا ہے نا وہ ہر میدان میں برا ہوتا ہے پھر۔ ہاں، فقال هذه 1000 دینار، کہا یہ 1000 دینار ہے، 1000 دینار، وَلَكَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ إِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ وِجْهَتِكَ وَمَا فِي يَدِكَ لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَيْكَ وَلَأَكْتُمَنَّ ذَلِكَ۔ اور کہا میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں، اخبرتنی عن وجہتک، آپ مجھے اپنی منزل کے بارے میں بتا دیں، آپ مجھے اپنی یعنی کیوں آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ بتا دیں، اور جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں مجھے بتا دیں، لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَيْكَ، تو یہ 1000 دینار میں آپ کو دوں گا، وَلَأَكْتُمَنَّ ذَلِكَ، اور راز بھی چھپاؤں گا، وَلَأَكْتُمَنَّ ذَلِكَ، اور راز بھی چھپاؤں گا، یعنی کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ فَأَخْبَرَهُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ وَقَالَ، چنانچہ بتا دیا، فَأَخْبَرَهُ، اس قاصد نے چگڑا کیا تھا، اس نے بتا دیا، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ وَقَالَ، مال دیا، اس کو مال دیا، وَقَالَ لَهُ، اور اس سے کہا، تَرَيَّثْ هُنَا 3 لَيَالٍ حَتَّى أَصِلَ إِلَى دِمَشْقَ ثُمَّ امْضِ إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، کہا 3 رات یہاں رکو یہاں تک میں دمشق چلا جاؤں، حَتَّى أَصِلَ إِلَى دِمَشْقَ، 3 رات یہاں رکو حتیٰ کہ میں دمشق چلا جاؤں، پھر آپ چلے جانا، ثم امضی الی ما امرت بہ، پھر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں آپ چلے جانا، یعنی طائف بعد میں چلے جانا، 3 رات میں دمشق پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد آپ طائف جانا۔ ذم ابن الضحاک رکائبہ وغادر المدینة المنورة لتوه ومضى يحث المطايا نحو دمشق، ابن الضحاک نے اپنی سواریوں کو تیار کیا، وغادر المدینۃ لتوہ، اور مدینہ منورہ کو فوراً چھوڑ دیا، لتوہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فوراً، اور مدینہ منورہ کو فوراً چھوڑ دیا، ومضى يحث المطايا نحو دمشق، اور دمشق کی جانب اپنی سواریوں کو بھگاتے ہوئے چل دیا، يحث المطايا مطیۃ کی جمع سواری کو کہتے ہیں، دمشق کی جانب اپنی سواریوں کو بھگاتے ہوئے چل دیا۔ فلما بلغها دخل على اخي الخلیفۃ مسلمة بن عبد الملک وكان سیدا اریحیا صاحب نجدۃ، جب دمشق پہنچا تو خلیفۃ المسلمین کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کے پاس گیا، وكان سیدا اریحیا، اریحیا کہتے ہیں با اخلاق، کس کو؟ اور یہ ایک با اخلاق صاحب نجدۃ، مدد کرنے والے انسان تھے۔ فلما صار بین یدیہ قال لہ، جب مسلمہ بن عبد الملک کے سامنے پہنچا تو کہا، انا فی جوارک ایھا الامیر، انا فی جوارک ایھا الامیر، امیر میں آپ کے جیوار میں ہوں، یعنی میں آپ کے حوالے ہوں، آپ کے ذمے میں ہوں، کیا؟ پڑوس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں میں آپ کے ذمے میں ہوں۔ فقال ابشر بخیر، ابشر بخیر، کہا یعنی آپ ایک بھلائی سے خوش ہو جائیے، یعنی میرے ذمے میں ہے تو گویا آپ خیر میں ہیں، کہاں ہیں؟ خیر اور بھلائی ہی میں ہے۔ وما شأنک، ہوا کیا؟ وما شأنک، ہوا کیا ہے؟ ابشر بخیر، خوش رہیے، ہوا کیا ہے؟ خوش رہیے، ہوا کیا؟ فقال ان امیر المؤمنین ناقم علی لہنۃ بدرت منی، امیر المؤمنین مجھ سے ہونے والی ایک لغزش کی وجہ سے ناراض ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین مجھ سے ہونے والی ایک لغزش کی وجہ سے ناراض ہے، ناقم علی مجھ سے ناراض ہے، لہنۃ، ہنۃ کس کو کہتے ہیں؟ لغزش کو، ہلکی سی لغزش ہوا، یا اس کا ہلکا سا کہہ رہے ہیں۔ فغدا مسلمۃ علی یزید، مسلمہ یزید کے پاس پہنچا، یعنی مسلمہ بن عبد الملک یزید
بن عبد الملک کا بھائی، وقال ان لی لدى امیر المؤمنین حاجتا، امیر المؤمنین سے مجھے ایک کام ہے. کیا کہا؟ امیر المؤمنین سے مجھے ایک. فقال یزید نے کہا کل حاجت لک مقضیۃ ما لم تکن فی ابن الضحاک، ہر کام ہو جائے گا جب تک وہ ابن الضحاک کے بارے میں نہ ہو. آپ کا ہر کام کر دیا جائے گا، ہو جائے گا جب تک وہ سوائے ابن الضحاک کے سلسلے میں. ابن الضحاک کے سلسلے میں اگر آپ نے کوئی بھی بات کی تو وہ قبول نہیں ہوگی، وہ نہیں. کل حاجت لک مقضیۃ، مقضیۃ یہ قضا یقضی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی. ما لم تکن فی ابن الضحاک، جب تک وہ حاجت ابن الضحاک کے سلسلے میں نہ ہو. فقال واللہ ما جئتک الا من اجلہ، کہا خدا کی قسم میں اسی کی وجہ سے تو آپ کے پاس آیا ہوں. خدا کی قسم میں ابن الضحاک ہی کے تو بارے میں آپ کے پاس آیا ہوں. فقال واللہ لا اعفیہ ابدا، خدا کی قسم میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. فقال وما ذنبہ، کہا اس کا گناہ کیا ہے. فقال لقد تعرض لفاطمة بنت الحسین وحددها وتوعدها وارهقها، انہوں نے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھیڑا ہے، وحددها انہیں دھمکی دی ہے، وتوعدها انہیں ڈرایا ہے، وارهقها اور انہیں تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے. ولم یسخ لنصح سالم بن عبداللہ فی امرہا، اور ان کے بارے میں سالم بن عبداللہ کی نصیحت کو بھی نہیں سنا. فحب شعراء المدینہ جمیعا یہجونہ، چنانچہ مدینہ منورہ کے تمام شعراء اس کی مذمت کرنے لگے، اس کے ہجو کہنے لگے. وطفق صلحاؤها وعلماؤها طرا یعیبونہ، اور مدینہ منورہ کے تمام نیک لوگ اور تمام علماء لوگ، طرا جمیعا کے معنی میں، طرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ کے تمام نیک لوگ اور تمام علماء اس کو برا بھلا کہنے لگے. فقال مسلمہ، تب مسلمہ نے کہا انت وشأنک معہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ جانے اور وہ جانے، آپ جانے اور ابن الضحاک جانے، میں بری. فقال یزید مرہ ان یعود الی المدینہ لینفذ والیہا الجدید امری فی، اس کو حکم دے دو کہ مدینہ منورہ لوٹ جائیں تاکہ وہاں کا نیا والی ان کے بارے میں میرا حکم نافذ کر دے. انہیں حکم دو، مرہ انہیں حکم دو کہ وہ مدینہ منورہ لوٹ جائیں. لینفذ والیہا الجدید امری فیہ، تاکہ ان کے بارے میں مدینہ منورہ کا نیا والی میرا حکم نافذ کر دے. وَيَجْعَلَهُ عِبْرَةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ، اور دیگر والیوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، دیگر والیوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دے. فرح اہل المدینة اعظم الفرح بوالیہم الجدید وسرہم حزمہ فی تنفیذ امر الخلیفة بابن الضحاک وازدادوا تعلقا به حين وجدوه يذهب مذاهب الخير ولا يقطع عمرا من امورهم الا اذا استشار فيه القاسم بن محمد بن ابی بکر وسالم بن عبد الله بن عمر فمرحا لخلیفة المسلمین یزید بن عبد الملک وتجلة للإسلام العظيم الذي أبدع هذه المثل وصنع أولئك الرجال. وإلى لقاء آخر مع التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. اہل مدینہ خوش ہو گئے، خوب خوش ہوئے، اپنے مدینہ منورہ کے نئے والی سے خوب خوش ہوئے. وسرم، اور ابن الضحاک کے بارے میں خلیفۃ المسلمین کے حکم کو نافذ کرنے کے سلسلے میں اس کی سنجیدگی نے انہیں خوش کر دیا. سرہم حزمہ، حزمہ کا مطلب سنجیدگی، یعنی حکم نافذ کرنا ہی کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا. بڑے لوگوں کے خلاف جو کوئی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ٹال مٹول کی جاتے ہیں، عموماً کیے جاتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں سب کچھ کر لیا جاتا ہے. سزا بھی غریبوں کو اور کم حیثیت والے لوگوں کو دی جاتی ہے. بڑی حیثیت والے لوگ آئیں تو پھر معاملہ سب کچھ بدل جاتا ہے. خیر، وازدادوا تعلقا به، اور ان سے ان کا تعلق بہت بڑھ گیا. وازدادوا تعلقا به، اور ان سے ان کا تعلق بہت بڑھ گیا. حين وجدوا، جب انہیں دیکھا کہ وہ خیر کی راہوں پر چلتے ہیں. وجدوه يذهب مذاهب
خیر جب انہوں نے انہیں دیکھا کہ وہ خیر کی راہوں پر چلتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان کے معاملوں میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، مگر تبھی جب وہ اس سلسلے میں قاسم بن محمد بن ابو بکر سے، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ نہ کر لیں، فمرحا، تو مبارک ہو خلیفۃ المسلمین یزید بن عبد الملک کو، وتجلۃ للاسلام العظیم الذی، اور عظمت ہو، بزرگی ہو اس عظیم الشان اسلام کی جس نے یہ خوبصورت نمونے، الذی ابدع هذه المثل، جس نے یہ خوبصورت نمونے تیار کیے، ایجاد کیے، بنائے، وصنع اولئک الرجال، رجالی غلط لکھا، وصنع اولئک الرجال، اور ایسے ایسے رجال پیدا کیے، وصنع اولئک الرجال، اور ایسے ایسے رجال پیدا کیے، وإلی لقاء آخر، تابعی جلیل القدر تابعی سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگلی ملاقات تک، مگر اگلی ملاقات ہم پہلے ہی کر چکے، پچھلی جمعرات کو ہم نے یہی پڑھ لیا، اگلا حصہ پڑھ لیا تھا، یہ پہلے والا دیکھا نہیں تھا، اور دوسرا یہ اگلا پڑھ لیا تھا ہم نے، تو وہ ہو چکا بہرحال۔ وإلی لقاء مع التابعی الجلیل سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، ترجمہ کیا کریں گے؟ جلیل القدر تابعی سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگلی ملاقات تک کے لیے الوداع۔